نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ آج کا جو موضوع ہے وہ طمع ہے، جو ایک مہلک بیماری ہے۔ سب سے پہلے جو انسان میں جو مرض پیدا ہوا وہ طمع تھی، لالچ تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ حضرت حوا کو بھی پیدا فرمایا جنت کے اندر، اور پھر شیطان نے ان دونوں کو ورغلایا، جس کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ہے۔ جب لالچ انسان میں یا طمع انسان میں پیدا ہوتی ہے تو وہ کام کر گزرنے لگتا ہے جس سے بعض اوقات اس کو منع کیا گیا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں شیطان نے قسمیں کھا کر ان دونوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ اگر وہ اس پھل کو کھا جائیں تو وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے اور انہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ قرآن نے اس کا تذکرہ یوں فرمایا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، کہ قسمیں کھا کر ان دونوں کو یقین دلایا کہ میں تم دونوں کا جو ہے وہ خیر خواہ ہوں۔ جب حضرت حوا نے یہ دیکھا تو وہ کہنے لگی کہ اب ہمیشہ ہمیں موت نہیں آئے گی، جس کی وجہ سے جو ہے انہوں نے اس درخت کو جس سے انہیں منع کیا گیا تھا اس تو نہیں کھایا۔ ان کا مقصد یہ تھا، ان کا ارادہ یہ تھا کہ ہو سکتا ہے جس درخت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس درخت سے ہمیں منع کیا گیا، اس قسم کی دوسرے درختوں سے نہیں منع کیا گیا۔ چنانچہ انہوں نے وہ پھل کھا لیا اور طمع کی وجہ سے وہ اس خطا کے اندر مبتلا ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے اپنی دربار سے انہیں نکال دیا، شیطان کو بھی، حضرت آدم اور حضرت حوا کو بھی۔ حضرت امام رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت ذکر کی ہے، وہ طمع اور لالچ کے بارے میں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے جو ہے ایسا بنا دیجئے کہ میں جانوروں کی بولی کو، پرندوں کی بولیوں کو سمجھ سکوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پرندوں اور جانوروں کی بولی عطا فرما دی۔ چنانچہ ایک دفعہ یوں ہوا کہ اس نے رات کو جب کھانا کھایا اور بوٹیاں بچی اور روٹی کے جو ٹکڑے تھے وہ بچے، صبح کو اس نے جب باہر پھینکے گھر سے تو ایک مرغا وہ بھی لپکا اڑا اور اس نے جو ہے وہ جو بوٹی تھی وہ لے لی۔ اسی طرح کتا بھی دوڑا۔ اب کتے نے کہا کہ بھائی یہ کیا مذاق ہے، ساری رات جو ہے میں چوکیداری کرتا رہا، اگر میں یہ کھا جاتا تو مجھے کچھ آرام کر لیتا، ساری رات جو ہے میں نے چوکیداری کی ہے۔ مرغا بولا کہ دیکھو بھائی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کل مالک کا جو ہے گدھا مرنے والا ہے اور ان قریب تمہیں بہت ساری بوٹیاں ملے گی اور تم پیٹ بھر کے کھا لینا۔ چنانچہ دیکھا جب مالک نے یہ بات سنی کہ میرا گدھا مرنے والا ہے تو اس نے بازار جا کر اس گدھے کو فروخت کر دیا اور گھر آیا اور بیوی کو کہا کہ دیکھو میں کتنا اسمارٹ ہوں، کہ دیکھو میں نے اس گدھے کو مرنے سے پہلے فروخت کر دیا۔ اب دوسرا دن آیا، اسی طرح دوسری رات جو ہے اس نے کھانا کھایا اور اسی معمول کے مطابق وہ جو روٹیوں کے ٹکڑے تھے اس نے باہر پھینکے۔ اتنے میں وہ مرغا دوبارہ صبح کو آیا اور اس نے ایک چھلانگ لگائی اور وہ جو لقمہ تھا وہ نگل گیا۔ کتا پھر کہنے لگا، افسوس کرنے لگا اور یہ کہنے لگا کہ بھائی دیکھو تم نے میرے ساتھ پھر دھوکہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی صبر کرو، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اب عنقریب اس کی گائے مرنے والی ہے اور دیکھنا کل تمہیں بہت سارا گوشت نصیب ہوگا اور تم ان کی بوٹیاں نوچ کر کھاؤ گے۔ اب اس آسرے پہ اسے چھوڑ دیا۔ اب تیسری دفعہ جب اس کو پتہ چلا مالک کو، اور مالک نے اس مرغے کی آواز سنی تو وہ بازار گیا اور گائے کا بھی سودا کر ڈالا اور گائے کو بھی فروخت کر دیا۔ اسی طرح تیسری دفعہ پھر اس نے کہا مالک کا جو گھوڑا ہے وہ کل مرنے والا ہے اور تم اس کی بوٹیاں کھاؤ گے اور تمہیں مزہ آ جائے گا۔ اب اس نے کہا کہ یار بھائی یہ تم نے کیا مذاق بنا رکھا ہے، یہ بار بار کہتے ہو۔ انہوں نے کہا بھائی میں تو جو ہے وہ پرندوں کا مؤذن ہوں اور انہیں اذان اور اطلاع دیا کرتا ہوں، یہ تمہیں اطلاع دے رہا ہوں کہ کل ان کا گھوڑا وہ مر جائے گا اور اس کی تم بوٹیاں نوچ کر کھاؤ گے۔ چنانچہ جب مالک نے یہ آواز سنی تو مالک بازار گیا اور گھوڑے کا بھی سودا کر ڈالا، گھوڑے کو بازار میں فروخت کر دیا اور خوشی خوشی گھر واپس آیا۔ اب اگلے دن اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ اس مرغے نے کہا کہ اب
مالک مرنے والا ہے، کل مالک مرے گا اور مالک کی موت آنے والی ہے، اور بڑا جو ہے وہ پروگرام ہوگا اور تمہیں کھانے کو سب کچھ مل جائے گا جو تمہاری چاہت ہوگی۔ چنانچہ مالک وہ دوڑتا دوڑتا جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ آج تو مرغے نے یہ کہا ہے کہ مالک کو موت آنے والی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا کہ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے گھر کے اندر کسی کی موت، کسی نفس کے سانس کو قبض کرنا تھا، پہلے وہ گدھے کے اوپر موت کا آنا تھا، تم نے گدھے کو فروخت کر دیا، اس کے بعد گائے کی موت قریب تھی، تم نے گائے کو بھی وہاں سے ہٹا دیا، اور آخر میں جب گھوڑے کی جو روح قبض کرنے کا وقت تھا، تم نے گھوڑے کو بھی فروخت کر دیا، اس کو بیچ دیا لالچ اور طمع کے اندر کہ کہیں یہ ضائع نہ ہو جائے اور اس کے کچھ پیسے مجھے ہاتھ آ جائیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جگہ تمہاری موت لکھ دی ہے، اب اس کا انتظار کرو۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا جیفا وطالبوہا کلاب، کہ دنیا مردار ہے اور اس کے طلب کرنے والے کتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کتا جس طرح وہ ہر وقت کھانے کی فکر میں ہوتا ہے، بعض اوقات انسان حرص اور طمع کی وجہ سے دنیا کے ساتھ اپنی آخرت کو بھی خراب کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ہلاکت کا باعث بن جاتی ہے اس کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو، بلکہ تمام مسلمانوں کو حرص اور طمع سے محفوظ رکھے، کیونکہ اس کی وجہ سے انسان بہت سارے نقصانات اٹھانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ وہ دنیاوی نقصان بھی اٹھاتا ہے اور آخرت کا بھی اسے بڑا نقصان اور دھچکا لگ جاتا ہے۔ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا کا بھی نقصان اور آخرت کا بھی نقصان۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔